جو خدا کے غضب کے کام کا، ایک تو اپنے حد تک گناہ ہے چلو ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو گناہوں کے دروازے کھولنے، ان کو ایسے رستے میں ڈالنا، ہاں جی، اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ باتوں سے بات نکل آتی ہے، تو خدا کرے ہم پاکستان کے لیے بڑی دعا کرتے ہیں، خدا پاکستان میں آئندہ ایسے سربراہ آئے جو اللہ سے بھی محبت کریں، آقا سے بھی محبت کریں، تو تمہارا خانہ آباد ہو جائے گا، اور جو ایسے نہیں ہوں گے تو بڑی مشکل ہے۔ اور تم بھی توبہ کرو، کیونکہ ہم لوگ کے اعمال کی وجہ سے ہے یہ سب مصیبت، کیونکہ آقا جی نے کہا کما تکونوا یولی علیکم، تم جیسے ہوگے ویسے تم پر حاکم آگے۔ ہم اچھے ہوتے تو ہمارے پاس ایسی مصیبتیں نہ ہوتی ہیں، ایسی خانہ جنگیاں نہ ہوتی۔ ہم خود بھی ایسے ہیں کہ سارے مل کے چاہتے ہیں کہ چینل میں خراب چیزیں نہ آئیں، عوام بھی ایسی ہے، 80% بے نمازی ہے، اور نماز چھوڑنا کفر ہے، زنا قتل سے بڑا گناہ ہے، بتائیں آپ۔ تو خدا کرے عوام کو بھی توبہ نصیب ہو، آقا جی کی محبت نصیب ہو، کہ ان کی تربیت ان کی مرضی پہ آ جائیں، تو تمہارے مرضی کے حاکم مرضی سے بھی تمہارے تصور سے بعض ایسے حاکم آئیں گے تم کو عیشی کراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ قادر ہے۔ تو یہ اس پر ہوتا ہے، اعمال پہ ہوتا ہے، عوام پہ ہوتا ہے۔ کما تکونوا یولی علیکم، فرمایا اگر جیسے تم ہوگے ویسے تم پہ حاکم آئیں گے۔ پھر آقا جی نے کہا جو خدا کو جانتا ہو، یعنی مسلمان ہے سب جانتا ہے، پھر خدا کی طاعت نہ کرے، کہا من عصانی فمن لم یعرفنی، تو جو خدا کو جانتا ہے نافرمانی کرے، سلطت علیہ من لم یعرفنی، آقا جی کے خدا کرم پہ وہ قوم میں مسلط کرتا ہے جو خدا کو نہیں جانتی، کافر مشرک۔ یہ دیکھو میں امریکہ تم پہ مسلط ہو گئے نا، کبھی اس کو دوست بناتے ہو، کبھی اس کو کچھ بناتے ہو۔ آقا دوست نہیں بن سکتے، اللہ آقا جی دوست نہیں بن سکتے، حیات النبی ہیں، تو کتنی برے حالات جا رہے ہیں۔ تو اللہ ان مصیبتوں سے نکالے، بڑی مصیبت ہے۔ اب امریکہ کیا کچھ کر رہا ہے دیکھ رہا نا، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ آقا نے پہلے خبریں دے دی ہے کہ جو خدا کو جانے اس کی نافرمانی کریں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلطت علیہ من لم یعرفنی، میں اس پر وہ قوم میں مسلط کرتا ہوں جو خدا کو نہیں جانتی، کافر مشرک ہو گئے نا مسلط۔ کتنی تم کو تکلیف ہے، اور تم جرت نہیں کر سکتے، تمہارے ملک میں تصرف بھی کرتے ہیں۔ پھر ہمیں پوچھیں گے، ہم اب دوسرا لیڈر آیا ہے، ہم تھوڑی خبریں سنتے ہیں، کبھی تھوڑی تھوڑی دیکھتا ہوں یہ آقا کی طرفدار کون ہے اور آقا کے خلاف کون ہے، اور یہ کرتے کیا ہیں۔ پھر یہ حالت دیکھتا ہوں کہ سیکنڈ میں مسئلہ حل ہو جائے، خدا کی قسم۔ اگر یہ مدینے چلا جائے، آقا سے معافی مانگ لینا، اماندار کے بعد آپ کے تابع ہوتے ہیں، حیات النبی ہیں، میں نے ٹھوس کتابوں سے آپ کو حوالے دیے ہیں، تو جاؤ آقا سے عرض کرو، نہیں جاتے۔ سارا پاکستان سیکنڈ میں ٹھیک ہو جائے گا اگر انہوں نے نظر کرم ایک دفعہ کر دی۔ دعا تو چھوڑو، دعا تو بڑی چیز ہے، صرف رحمت کی نظر ایسے اٹھا دی نا، سب کچھ ادھر ہی باہر۔ تو خدا ان کو توفیق دے، ان کو ہدایت دے، ہمارے حاکموں کو۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، جس کو ہم زمین پہ اقتدار دیں، سلطنت دے دیں، مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ڈنڈے سے قائم کرتے ہیں، حکومت ہاتھ سے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے تم کوئی غلط کام دیکھو تو ہاتھ سے منع کرو، ہاتھ سے نہیں منع کر سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے دل میں برا جانو۔ تو ہاتھ سے تو حکومت سوا دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، یہ کر سکتے نہیں کرتے، جو مرضی کرو، الٹا ناچو سیدھا ناچو۔ تو پھر کیسے ان پر رحمت خدا کی آئے گی؟ ان کو اقتدار ہے۔ تو الذین ان مکناہم فی الارض، اگر جس کو ہم زمین پر حکومت دے دیں، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور نیک کاموں میں اچھے کام کو لگاتے، برے سے روکتے ہیں، ڈنڈے سے حکومت کر سکتے ہیں۔ اور عوام زبان سے روکے، بھائی ایسا مت کر، اخلاقی اخلاقی پہلو ہو، بعد میں سخت پہلو نہ ہو، محبت سے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتا، آقا کہتے ہیں ہاتھ سے نہیں رو سکتا، زبان سے نہیں کر سکتا، فرمایا دل میں برا جانا ہے، جو دل میں برا جان لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا۔ اور کہا اگر دل میں بھی برا نہیں جانتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں، تو اس میں رائی برابر ایمان نہیں ہے۔ بتاؤ
بنی اسرائیل کے قصے، جب خدا نے کہا مچھی شکار نہیں کرنی ہے ہفتے کے دن، ہاں جی، ان میں 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک مچھی شکار کرتی تھی، دوسری مچھی شکار نہیں کرتی، روکتی بھی نہیں تھی۔ مچھی شکار نہیں روکتی، ایک مچھی شکار کرتی، تیسرا کون تھا؟ ایک روکتے تھے اور دوسرے شکار نہیں کرتے تھے، تیسرے روکتے بھی نہیں تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے۔ جو روکتے تھے مچھی کے شکار سے، خدا نے ان کو بچا لیا۔ جو کرتے تھے وہی بندر خنزیر بنے، جو نہیں کرتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے ان کو بھی بندر خنزیر خدا نے بنایا۔ تو یہ قرآن کس کے لیے اترا ہے؟ کافروں کے لیے، ہمارے تمہارے لیے۔ اگر اس پر ہم چلتے ملک میں بڑی خوشحالی آ جاتی۔ قرآن میں ہے جن پر ہم نے تورات انجیل اتاری، وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگر انجیل اور تورات کو قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم اتنی ان کو خوشحالی دیتے، رزق کے رزق بھرتے، اوپر نیچے سے ان پہ نعمتیں آتی، رات دن نعمتوں سے بھرپور رہتے۔ تو خدا کے حکموں کو چھوڑنا، اس پہ نہ چلنا، اس سے یہ بدحالی، یہ مہنگائی، یہ چیز آتی ہے۔ اور قرآن تورات انجیل سے افضل ہے، اس کو قائم کریں، دیکھیں سب مشکلیں جاتی جاتی۔ جس طرف سے ٹھوس آیتیں ہیں اور خود قرآن کا بھی غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا، اس طرف آتے ہی نہیں۔ اس طرف کیا کہیں گے؟ ہمارا آئین ہے، وہ اب سوچیں گے اور پتہ نہیں پارلیمنٹ آئے گی، وہ بل قرآن کا پاس کرے گی۔ اتنی بے ادبی! قرآن کا بل پاس ہوا تم نے پاس کرنا ہے قرآن کو؟ بتائیے کیسے گاڑی چلے گی؟ یہ جو چل رہی ہے نا، خدا کی قسم یہ ڈبو رہے ہیں۔ پتہ کون چلا رہا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ، کہ امت کے والی ہیں قیامت تک، ساری امت پہ نظر ہے۔ اور بعض صالحین پہ کرم ہے، کہیں عذاب آتا ہے تو خود بھی وہ کر سکتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں عذاب آنے والا ہے، اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ نحوست اعمال سے اس آدمی کو یا شیخ کو کچھ پڑھ دو ان کے لیے۔ امت کے نگہبان ہیں ساری امت کی، تمہاری گاڑی ادھر سے چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں سوموار اتوار کو تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں اچھے اعمال دیتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار پڑھتا ہوں کہ خدا تم کو معافی دے، عذاب نہ دے۔ تو تمہاری گاڑی ادھر سے چل رہی ہے، اعمال پیش ہوتے ہیں، ساری چیز ان کے سامنے ہے، ادھر سے ان سے نہیں چل رہی ہے، یہ ان کا نام ہے، ایسے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں تو تم اللہ کے بنو، یہ کچھ تمہارا بگاڑ نہیں سکتے۔ ہاں، اگر پھر بگڑو گے نا پھر دوبارہ آ جائیں گے۔ یہ خود آتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے۔ بولو نا یار، اللہ بھیجتا ہے۔ بگڑیوں تگڑیوں کا پیر ہے ڈنڈا، تو سیدھے ہو جاؤ، کام سیدھے ہو جاؤ۔ حدیث شریف میں آقا جی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو، رات میں تم پہ بارش برساؤں گا، دن میں تم پر دھوپ نکالوں گا۔ اکفکم ملوککم، تمہارا کوئی بادشاہ اگر گڑبڑ کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقیقی بادشاہ، اکفکم ملوککم، تمہارے بادشاہوں کو میں کافی ہوں، ان کو دبا دوں گا، کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھا، اکفکم ملوککم، یہ حدیثیں غلط ہیں، صحیح ہیں، نہیں ماننی ہے قرآن حدیث۔ تو ہم لوگ پر جو ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے، لیکن سب کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ لیکن یہ ایک طریقہ ایسا ہے کہ سوکھی کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے، پھر آخرت میں ہوگا، کہتا ہے نہیں کہ میں تو نہیں کیا، ٹھیک ہے، تم نے نہیں کیا تو انہوں نے کیا، تو تم نے نکل جانا، تم بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا جی آقا ہو جائے تو پھر کیا ہے، تنخواہ ملتی ہے، اور تنخواہ آقا جی تمہیں دے دیں گے، انہوں نہیں ملتی تنخواہ۔ آقا جی کا آدمی ہو جائے نا، خدا کی قسم ساری آپ کا بوجھ وہ اٹھا لیں گے، دنیا کا، آخرت کا، ہر چیز کا۔ اگر بن جاؤ آپ ان کے تو خدا اگر آقا جی کے بن جائیں، سارے خوف ختم۔ خدا کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور خدا کو مقابلہ کسی کا کرنا ہو تو خدا بھی میزائل بنائے یا ایٹم بم بنائے؟ کیا بنائے؟ چڑیوں کو بھیج دیا، ساروں کو ستیہ ناش کر دیا، چڑیاں ابابیل، دیکھا، اور عبرت دلائی۔
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل